ہمیں سے ہر انسان اپنی لائف میں ڈفرینٹ فیزز سے گزرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کو بڑی بے چینی محسوس ہوتی ہے، دل میں بے سکونی ہوتی ہے، بالکل بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسی سچویشن میں ہمارا دین ہمیں کچھ ریکمنڈیشنز دیتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان پہ عمل کریں، تو اس کے ذریعے سے ہم ان مشکلات سے اور ان کیفیات سے نکل سکتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں میں حلاوت اور شیرینی تلاش کرو۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 اللہ کا ذکر۔ یہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ لائف میں جب بھی آپ کو بے چینی محسوس ہو رہی ہو، بے سکونی ہو رہی ہو، تو ان 3 اعمال کے اوپر فوکس کریں اور ان 3 اعمال کو بڑھا دیں۔ نماز ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ویسی نماز نہیں پڑھتے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں نماز کے بارے میں فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد والی نماز۔ تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جب تم اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پھر تمہارے دل اور دماغ میں صرف اللہ ہو۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تب تک ہمیں نماز جو ہے وہ اس قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی جو نماز کا اصل مقصد ہے۔ تو نماز پڑھیں، لیکن نماز ایسی ہونی چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دل، ہمارا دماغ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب اللہ کی یاد والی نماز ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دل کو سکون بھی عطا فرمائے گا، اپنا قرب بھی نصیب فرمائے گا اور اپنی خشیت بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ جب بھی بے چینی ہو رہی ہو، جب بھی بے سکونی ہو رہی ہو، قرآن کھول لیا کریں، قرآن کھول کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں۔ اور قرآن کی جب تلاوت کریں تو اتنی آواز میں ضرور کریں کہ آپ کی اپنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، کیونکہ اللہ کے کلام کے پڑھنے کی بھی تاثیر ہے اور اس کے سننے کی بھی تاثیر ہے۔ جب انسان پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اور ذکر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یاد کرنا۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم زبان سے اللہ کی تسبیحات بیان کریں، جب ہم کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر کریں تو اس میں کیا ہے کہ دل اور دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں کس رب کو یاد کر رہا ہوں، میں کس ذات کو یاد کر رہا ہوں، وہ اللہ کیسا اللہ ہے، اس اللہ کا خیال ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ کو سوچ کے اللہ کو یاد کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا۔ تو جب بھی پریشانی ہو، جب بھی مشکلات ہوں، جب بھی بے چینی ہو، دل میں بے سکونی ہو، تو ان 3 اعمال پہ فوکس بڑھا دیا کریں۔ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا اور دل کی بے چینی کو بھی دور فرمائے گا۔